क्या हो अगर एक इंतहाई खतरनाक मतलब एक 500 मील तवील सहरा को जिंदा उबूर करने और वहां हमेशा के लिए रेत में गुम हो जाने के दरमियान फर्क महज एक काले रंग के तेल के ड्रम का हो। ये सुनकर जहन फौरन किसी हॉलीवुड फिल्म के मंजर की तरफ जाता है ना। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। बिल्कुल, ये महज कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमारे पास मौजूद नोट्स के मुताबिक इंसानी नफ्सियात के एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाती है। आज की इस गहरी गुफ्तगू या डीप डाइव में हम इसी मौजू को खोजने वाले हैं। हाँ, और ये मौजू है टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे पहाड़ जैसे आदाब होते हैं जिन्हें देखकर ही एक अजीब सी घबराहट तारी हो जाती है। एग्जैक्टली। इंसानी दिमाग ये सोचकर ही थक जाता है कि इतनी बुलंदी तक पहुंचना कैसे मुमकिन होगा। और फिर हम करते क्या हैं? हम कदम आगे बढ़ाने के बजाय वही जम जाते हैं। हम चीजों को टालना शुरू कर देते हैं। और आज का मकसद इसी रवैये की जड़ों तक पहुंचना है। इन अहदाफ को हासिल करना सीखना है जो बज़ाहिर बिल्कुल नामुमकिन नजर आते हैं, जिनके लिए मशहूर किताब ईट दैट फ्रॉग और दीगर शानदार ज़राए को हवाला दिया गया है। हाँ, और सबसे अहम बात ये कि हम सिर्फ सतही मशवरों पर बात नहीं करेंगे बल्कि इस बात की गहराई में जाएंगे कि इंसानी दिमाग आखिर इस तरह के खौफ का शिकार होता ही क्यों है। देखें, ये शुरुआत ही दरअसल इस मसले के हल की बुनियाद है। मतलब जब तक ये समझ ना आए कि दिमाग किसी बड़े काम को देखकर खौफजदा क्यों होता है, तब तक कोई भी हिकमत अमली कारगर साबित नहीं हो सकती। सही। इंसानी जहन की बनावट को समझे बगैर प्रोक्रेस्टिनेशन को महज एक बुरी आदत समझ लेना बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम आज उन साइंसी और नफ्सियाती वजूहात को खोलकर बयान करेंगे कि आखिर क्यों एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिमाग को मफलूज कर देता है। और कैसे इस मफलूजपन को छोटे, वाज़े और काबिल अमल हिस्सों में तकसीम करके तोड़ा जा सकता है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे सैमुअल स्माइल्स का एक बड़ा जबरदस्त कॉल याद आ रहा है जो ज़राए में भी मौजूद है। अच्छा, वो क्या है? उनका कहना है कि औसत दर्जे की सलाहियतों वाले अफराद भी जिंदगी में हैरान कुन कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि वो अपनी तमाम तर तवज्जो एक वक्त में सिर्फ एक काम पर पूरी लगन के साथ मरकूज करें। वाह, ये तो बिल्कुल इस पुरानी कहावत की तरह है जो हमारे नोट्स में भी लिखी है कि गज के हिसाब से नापना मुश्किल है लेकिन आंच दर आंच हर काम आसान है। बिल्कुल। और इस हवाले से ज़राए में एक बड़ी अजीब मगर मौसर तशबीह इस्तेमाल की गई है, एक बड़े से मेंढक की। हाँ, ईट दैट फ्रॉग वाला कॉन्सेप्ट। जी, कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को एक बहुत बड़ा बदसूरत मेंढक खाना पड़ जाए तो उसे एक ही बार में निगलने की कोशिश करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सही बात है। उसका वाहिद और बेहतरीन तरीका यह है कि उसे एक वक्त में एक लुकमा करके खाया जाए। मेंढक की ये तशबीह सुनने में बज़ाहिर मज़ाहिया लगती है, लेकिन नफ्सियाती तौर पर ये इस काम की बिल्कुल दुरुस्त नुमाइंदगी करती है जिसे करने से इंसान सबसे ज्यादा घबराता है। मतलब जिस काम को मुसलसल टाला जा रहा होता है। एग्जैक्टली। ये वो टास्क है जो बहुत पेचीदा, नाखुशगवार या तवानाई निचोड़ लेने वाला महसूस होता है। जब कोई शख्स इस पूरे मेंढक को एक ही नज़र में देखता है तो उसका जहन फौरन दिफाई हालत में चला जाता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मेरे जहन में उलझन पैदा कर रही है और ये वही बात है जिसका जिक्र मैंने शुरू में पहाड़ वाली मिसाल से किया था। जी पूछे। जब हम किसी बहुत बड़े मंसूबे या टास्क को मुकम्मल तौर पर एक साथ देखते हैं, जैसे वो एक बहुत बड़ा खौफनाक मेंढक हो, तो दिमाग मुतहर्रिक होकर मंसूबाबंदी करने के बजाय बिल्कुल फ्रीज क्यों हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। इंसान ऐसे फ्रीज क्यों होता है जैसे किसी ने सोचने समझने की सलाहियत ही छीन ली हो? ऐसा महसूस होता है जैसे किसी कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे भारी प्रोग्राम खोल दिए गए हों और उसकी रैम ने काम करना छोड़ दिया हो। अरे वाह, ये रैम वाली मिसाल सूरत हाल को समझने के लिए बहुत शानदार है। मतलब इसकी असल वजह इर्तिकाई नफ्सियात और इंसानी दिमाग की वायरिंग में छुपी है। वायरिंग से आपकी क्या मुराद है? देखें, जब दिमाग किसी ऐसी चीज का सामना करता है जो बहुत बड़ी, पेचीदा या हद से ज्यादा मालूमात पर मबनी हो, तो वो उसे सिर्फ एक काम नहीं समझता बल्कि एक खतरा तस्वर करने लगता है। अच्छा,
एक खतरा? जी, एक थ्रेट। उसे नफ्सियात की जबान में कॉग्निटिव ओवरलोड या ज़हनी दबाव कहा जाता है। दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक और मंसूबाबंदी को संभालता है, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो उस बड़े मंसूबे के हर मुमकिना कदम का एक साथ हिसाब लगाने की कोशिश करता है। ओहो, तो मतलब रैम फिल हो जाती है। बिल्कुल। जब उसे ये महसूस होता है कि इस पूरे काम को मुकम्मल करने के लिए दरकार तवानाई या वसाइल उसके पास फिलहाल मौजूद नहीं है, तो वो घबराहट का सिग्नल सीधा एमिगडाला को भेज देता है। और एमिगडाला दिमाग का वो हिस्सा है जो खौफ को कंट्रोल करता है ना? एग्जैक्टली। और नतीजा क्या निकलता है? इंसान को बचाने के लिए दिमाग का फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड ऑन हो जाता है। अब चूंकि दफ्तरी कामों या जिंदगी के मकासद से जिस्मानी तौर पर लड़ा नहीं जा सकता, हम लैपटॉप से तो लड़ नहीं सकते, और ना ही वहां से भागा जा सकता, इसलिए इंसान फ्रीज हो जाता है, यानी मफलूज हो जाता है। यही वो लम्हा है जब टाल मटोल का बाकायदा आगाज होता है। वाह, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन कोई सुस्ती या काहली नहीं है, बल्कि ये दिमाग का एक बेजा हिफाजती मैकेनिज्म है। बिल्कुल, ये कोई खलाकी खामी नहीं है, लेकिन जब तवज्जो सिर्फ एक छोटे कदम, 1 इंच या मेंढक के सिर्फ एक लुकमे पर मरकूज की जाती है, तो वो काम हकीकत पसंदाना और महफूज लगने लगता है। तो फिर खतरे की वो घंटी खामोश हो जाती है। जी, और इंसान वो पहला कदम उठाने के काबिल हो जाता है। ये तशरीह तो जहन के कई बंद दरीचे खोल रही है। हम दरअसल छोटे कदमों के जरिए अपने ही दिमाग को ये यकीन दिला रहे होते हैं कि खतरे की कोई बात नहीं, हालात काबू में हैं। सही। इस नजरिए को मजीद गहराई में समझने के लिए नोट्स में एक ऐसी हकीकी कहानी मौजूद है जो सीधी मौत और जिंदगी की कश्मकश पर मबनी है, और जब इंसान इस पर गौर करता है तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आहा, वो सहारा अबूर करने वाला वाकया? जी बिल्कुल, ये कहानी इस बात का अमली सबूत है कि दिमाग का ये फ्रीज होने वाला अमल हकीकत में कितना जानलेवा साबित हो सकता है। वाकई, ये एक ऐसी मिसाल है जो नफ्सियाती उसूलों को एक इंतहाई खतरनाक मादी शक्ल में पेश करती है। जरा तफसील बताएं इस वाकये की। तो होता यह है कि एक मुहिमजू ने अपना एक हैरत अंगेज और खौफनाक तजुर्बा कलमबंद किया जब उसने एक पुरानी लैंड रोवर गाड़ी में जदीद दौर के अल्जीरिया के अंदर सहराए आजम के बिल्कुल कल्ब को अबूर करने का फैसला किया। उस मखसूस इलाके को तानी ज़ुरुफ्त कहा जाता है। ये वो दौर था जब वो सहराए फ्रांसीसियों की जानिब से बरसों पहले छोड़ा जा चुका था, और रास्ते में ईंधन भरने वाले तमाम स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद, तबाह हाल और वीरान पड़े थे। मतलब तसव्वुर करके घुटन होती है। बिल्कुल, और इस मंजर की हौलनाकी का महज तसव्वुर ही दिल दहला देने वाला है। ये सहरा 500 मील का एक ऐसा बिल्कुल हमवार और स्पॉट खित्ता था जहां ना पानी का कोई कतरा था, ना खुराक का कोई निशान, ना घास का कोई मामूली सा तिनका, और शायद वहाँ कोई जानदार भी नहीं होगा। हैरत अंगेज तौर पर वहां कोई एक मक्खी भी जिंदा नहीं रह सकती थी। इस इलाके को पीले रंग की रेत की एक वसी और आरीस पार्किंग लॉट से तशबीह दी गई है, जो हर तरफ चारों जानिब उफुक तक एक जैसा फैला हुआ था। बिल्कुल स्पॉट। हाँ, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जो सबसे खौफनाक और लर्जा खेज हकीकत थी वो ये कि पिछले चंद सालों के दौरान इस खित्ते को अबूर करने की कोशिश में 1300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। 1300? ये कोई मामूली अदद नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। और इसकी वजह ये थी कि वहां चलने वाली तेज हवाएं उड़ती हुई रेत के जरिए गाड़ियों के टायरों के निशानात और रास्तों को सेकंडों में मिटा देती थी। मुसाफिर अपना रास्ता भूलकर इस लामइंतहा रेत के समंदर में भटक जाते थे और फिर मौत के मुंह में चले जाते थे। ये एक अलमिया है जो ये साबित करता है कि वो माहौल इंसानी बका के लिए किस कदर सख्त था। ये सिर्फ रेत का सहरा नहीं था, ये एक ऐसा माहौल था जहां इंसानी दिमाग के नेविगेशन के तमाम कुदरती निजाम फेल हो जाते थे। इस मंजर कशी पर जितना गौर किया जाए उतनी ही हैरानी होती है। ये तो बिल्कुल ऐसी कैफियत है जैसे इंसान किसी ऐसे गहरे समंदर के बीचों बीच फंस जाए जहां पानी ही पानी हो और रात के वक्त आसमान पर कोई एक सितारा भी ना हो जो सिमत बता सके। एग्जैक्टली। तो यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल जन्म लेता है, इंसानी जहन एक ऐसे बेरहम माहौल में खुद को कैसे संभालता है जहां उसे अपनी तरक्की या आगे बढ़ने का कोई मामूली सा निशान भी नजर ना आए, मतलब कोई प्रोग्रेस मार्कर ही ना हो। इसका सीधा और तोटोक जवाब ये है कि इंसानी जहन ऐसे माहौल को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाता। बिल्कुल नहीं। इन 1300 लोगों की दर्दनाक मौत इस बात का एक नाकाबिले तरदीद सबूत है।
اگر ہم اس کی سائنسی اور نفسیاتی گہرائی میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بصری نشانات یعنی ویژول کیوز کی مکمل عدم موجودگی ہی دراصل ان کی موت کا حتمی سبب بنی۔ واہ، انسانی دماغ خلا میں یا مکمل یکسانیت میں کام کرنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا۔ اسے یہ جاننے کے لیے کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور اسے کہاں جانا ہے، بیرونی حوالوں کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب کچھ نہ کچھ نظر آنا چاہیے جس سے وہ اندازہ لگا سکے۔ بالکل، جب ماحول میں کوئی بصری نشان نہ ہو تو انسان کو مکمل طور پر یہ وہم ہوتا ہے کہ وہ بالکل سیدھی لکیر میں سفر کر رہا ہے، لیکن در حقیقت جسمانی ساخت میں معمولی سے فرق کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑے دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ اوہ، مطلب وہ سیدھا چلنے کی کوشش کرتے ہیں پر گول گول گھوم کر وہیں آ جاتے ہیں۔ جی ہاں، بیرونی رہنمائی کے بغیر انسان لازماً بھٹک جاتا ہے۔ اگر اس اصول کو ہم زندگی کے وسیع تر کینوس پر رکھ کر دیکھیں تو یہ بالکل ہماری روزمرہ زندگی جیسا ہی ہے۔ کیسے؟ اگر کسی شخص کی زندگی میں کوئی واضح، چھوٹا اور قابل پیمائش ہدف نہیں ہے، کوئی ایسا نشان نہیں ہے جو اسے بتائے کہ وہ درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے، تو وہ بھی زندگی کے اس وسیع صحرا میں بے مقصد دائروں میں گھومنے لگتا ہے۔ محنت تو بے تحاشا ہو رہی ہوتی ہے، توانائی بھی خرچ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن انسان پہنچتا کہیں نہیں ہے۔ یہ تشبیہ تو سیدھی دل پر جا کر لگتی ہے۔ بالکل، نشانات کا نہ ہونا صرف صحرا میں موت کا باعث نہیں بنتا، بلکہ یہ کسی بھی کیریئر یا زندگی کے مقاصد میں جمود کا باعث بنتا ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے وہ مہم جو جس نے یہ واقعہ بیان کیا اس کی جان بچ گئی، کیونکہ جس وقت فرانسیسی اس صحرا کو استعمال کرتے تھے وہ اس جان لیوا خطرے سے بخوبی واقف تھے۔ اور انہوں نے اس کا ایک کمال کا حل نکالا تھا، جس نے ان مسافروں کو اس 500 میل کے موت کے کنویں سے بے حفاظت نکال لیا۔ یہ اس کہانی کا سب سے اہم اور دلچسپ موڑ ہے، چونکہ اس صحرا میں زمین کی اپنی کوئی خصوصیات یا پہاڑیاں نہیں تھیں جو نشانی کا کام دے سکیں، اس لیے فرانسیسیوں نے راستے کی نشاندہی کے لیے ایک مصنوعی طریقہ اپنایا۔ وہ تیل کے ڈرم؟ جی ہاں، انہوں نے ہر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر 55 گیلن والے کالے رنگ کے تیل کے ڈرم ریت میں نصب کر دیے تھے۔ اب یہاں ایک بہت ہی حیرت انگیز سائنسی حقیقت سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ یہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ کوئی یوں ہی اندازے سے نہیں چنا گیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک ٹھوس وجہ تھی۔ یہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ دراصل طبیعت اور زمین کے گولائی سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی بھی عام انسان کسی بالکل ہموار اور سپاٹ جگہ پر کھڑا ہو جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اس کی آنکھ سے افق یعنی ہورائزن تک کا فاصلہ بالکل 5 کلومیٹر ہوتا ہے۔ اس فاصلے کے بعد زمین کی سطح نیچے کی طرف مڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سائنسی حقیقت اس پوری گفتگو کا سب سے بڑا آہا لمحہ ہے۔ مطلب جب میں نے اس بارے میں سوچا تو میرے ذہن میں پوری تصویر صاف ہو گئی۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس کا عملی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ دن کے وقت سفر کرتے ہوئے کسی بھی مسافر کو اپنے ارد گرد ہمیشہ صرف اور صرف 2 تیل کے ڈرم نظر آتے تھے۔ صرف 2 ڈرم؟ ہاں، ایک وہ کالا ڈرم جس کے پاس سے گاڑیاں بھی گزری ہوتی تھی، اور دوسرا وہ کالا ڈرم جو ٹھیک 5 کلومیٹر آگے افق پر ایک نقطے کی صورت میں ابھر رہا ہوتا تھا۔ بس۔ واو۔ ان مسافروں کو اس بات کی فکر کرنے کی یا پورے 500 میل کے خوفناک سفر کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ انہیں بس اتنا کرنا تھا کہ اپنی گاڑی کا رخ اس اگلے نظر آنے والے کالے ڈرم کی طرف سیدھا رکھنا تھا۔ یہ بہت زبردست ہے۔ اور اسی حیرت انگیز طریقے سے دنیا کا سب سے بڑا صحرا صرف ایک وقت میں ایک تیل کے ڈرم کے اصول پر عبور کر لیا گیا۔ مطلب کیا یہ اس بات کی سب سے شاندار عملی مثال نہیں ہے کہ وہاں تک جاؤ جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے، اور پھر جب تم وہاں پہنچو گے تو تم اس سے آگے کا راستہ بھی دیکھ لو گے؟ اس سے بہتر نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ اور دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ محض کوئی موٹیویشنل جملہ نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ انسانی بقا کی ایک انتہائی ٹھوس حکمت عملی تھی۔ ذرا اس بات کی نفسیاتی گہرائی پر غور کریں۔ 500 میل کا مسلسل سفر دماغ کے لیے ایک انتہائی خوفناک اور ناممکن ہدف ہے۔ دماغ ہار مان لیتا ہے اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ لیکن 5 کلومیٹر کا سفر تو کوئی بھی شخص بآسانی طے کر سکتا ہے، اور اسی 5 کلومیٹر کے سفر کو 100 مرتبہ دہرانا، یہ محنت طلب تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ قطعی طور پر ممکن ہے۔ بالکل ممکن ہے۔
یہ انسانی دماغ کو ایک پازیٹیو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اس ٹیکنیک کے ذریعے 500 میل کے تصور سے پیدا ہونے والے خوف کو دماغ سے مکمل طور پر ہٹا دیا جاتا ہے اور اسے صرف ایک چھوٹا سا نظر آنے والا ہدف دے دیا جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم نے دماغ کو ہیک کر لیا ہو۔ ہم اسے اوور لوڈ ہونے سے بچا رہے ہیں تاکہ اس کی کارکردگی برقرار رہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس صحرا کی بقا کی حکمت عملی کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی کے ان اہداف سے جڑتا ہے جو ہمیں ناممکن لگتے ہیں۔ تو پھر اب اس اصول کو عملی زندگی پر لاگو کرنے کی طرف آتے ہیں۔ قدیم چینی فلسفی لاؤ زو کا ایک بہت مشہور قول ہے جو اکثر سنا جاتا ہے، 1000 فرسنگ کے سفر کا آغاز ایک قدم سے ہوتا ہے۔ بہت مشہور ہے۔ عام حالات میں یہ بات بظاہر بڑی روایتی سی لگتی ہے، لیکن اس تیل کے ڈرمز والی کہانی کے بعد اس قول کی اصل گہرائی سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی بھی شاندار اور کامیاب کریئر کسی ایک رات کا معجزہ نہیں ہوتا۔ بالکل بھی نہیں، یہ دراصل ایک وقت میں ایک کام کو پوری توجہ سے انجام دینے اور پھر بغیر رکے اگلے کام کی طرف بڑھنے سے تعمیر ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو اس کی بڑی واضح عملی مثالیں موجود ہیں۔ جی، مثال کے طور پر معاشی آزادی یعنی فائنینشل انڈیپینڈنس کے خواب کو ہی لے لیں۔ کوئی بھی شخص راتوں رات امیر نہیں ہو جاتا، سوائے کسی لاٹری کے۔ ہاں، وہ تو خیر غیر حقیقی بات ہے۔ معاشی آزادی سالہ سال ہر مہینے اپنی آمدنی کا ایک چھوٹا سا حصہ بچانے اور اسے انویسٹ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ بالکل، اور اسی طرح اگر جسمانی صحت کی بات کی جائے تو وہ کسی ایک دن جم میں 10 گھنٹے گزارنے سے تو نہیں ملتی نا۔ ارے نہیں، اگلے دن تو بستر سے اٹھا بھی نہیں جائے گا۔ ایگزیکٹلی، ایک صحت مند جسم ہر روز اپنی خوراک میں تھوڑی سی احتیاط کرنے اور تھوڑی سی ورزش کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دن بدن، مہینہ در مہینہ، ایک تیل کا ڈرم، پھر اس کے بعد اگلا تیل کا ڈرم۔ تو اس تمام گفتگو کو عملی شکل دینے کے لیے ٹال مٹول کو شکست دینے کا ایک بہت ہی مؤثر فارمولہ تجویز کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے مطابق پہلا قدم یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی ایسا پروجیکٹ یا ہدف منتخب کیا جائے جسے مسلسل ٹالا جا رہا ہے، اور اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے درکار تمام ضروری اقدامات کی ایک مکمل تفصیلی فہرست بنا لی جائے۔ صحیح۔ اور پھر دوسرا قدم یہ ہے کہ کسی مزید سوچ بچار کے بغیر فوری طور پر اس فہرست میں سے صرف پہلا قدم اٹھا لیا جائے۔ بس بیٹھ کر اس فہرست کا ایک چھوٹا سا کام مکمل کیا جائے اور پھر اس کے بعد دوسرا۔ دیکھیں، یہ فہرست بنانا دراصل روزمرہ زندگی میں اپنے ذاتی تیل کے ڈرم نصب کرنے کے مترادف ہے۔ ہاں بالکل۔ جب فہرست بنائی جاتی ہے تو وہ بڑا سا نظر آنے والا پہاڑ یا وہ 500 میل کا خوفناک صحرا چھوٹے چھوٹے قدموں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں میں اس نظریے پر تھوڑی سی تنقید کرنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے ایک جگہ پر ایک تضاد محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا، کیا تضاد؟ دیکھیں، اکثر ایک بہت زبردست مشورہ دیا جاتا ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے چھلانگ لگاؤ اور جال خود ظاہر ہو جائے گا، مطلب لیپ اینڈ the net will appear۔ ہاں، سنا ہے یہ۔ اب اگر منطقی طور پر دیکھا جائے تو ایک طرف تو ہم تیل کے ڈرمز کی طرح ہر قدم کی باقاعدہ منصوبہ بندی کرنے اور ایک مکمل فہرست بنانے پر زور دے رہے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اگلا 5 کلومیٹر کہاں ہے۔ جی۔ اور دوسری طرف اندھے اعتماد کے ساتھ خلا میں چھلانگ لگانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، یہ سوچ کر کہ حالات خود بخود سنبھل جائیں گے۔ کیا یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے بالکل الٹ نہیں ہیں؟ ان دونوں کو ایک ساتھ کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ ایک انتہائی شاندار اور ذہن کو جھنجھوڑنے والا سوال ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ دونوں باتیں واقعی متضاد محسوس ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کی نفسیاتی گہرائی میں اترا جائے تو یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، چھلانگ لگانے سے مراد کوئی بے وقوفی کرنا یا بغیر سوچے سمجھے کسی اندھے کونے میں کود جانا ہرگز نہیں ہے۔ چھلانگ سے مراد دراصل شروعات کرنے کی اس ہچکچاہٹ، اس انرشیا کو توڑنا ہے جس نے انسان کو روکا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھ رہا ہوں۔ وہ فہرست بنانا، وہ نقشہ تیار کرنا، وہ آپ کے تیل کے ڈرم ہیں، وہ منصوبہ بندی ہے، لیکن اس پہلے ڈرم کی طرف سفر شروع کرنے کے لیے گاڑی کا ایکسیلیٹر دبانا، وہ دراصل چھلانگ ہے۔ واہ، مطلب پہلا قدم اٹھانا ہی چھلانگ ہے؟ ایگزیکٹلی۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ فہرستیں تو بڑی شاندار بنا لیتے ہیں، لیکن پھر اس لمبی فہرست کو دیکھ کر ہی دوبارہ فریز ہو جاتے ہیں کہ اوہ، کیا یہ سب کچھ کرنا پڑے گا؟ ہاں، ایسا اکثر ہوتا ہے۔
تو وہ مشورہ دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ جب منصوبہ بندی ہو چکی ہے تو پھر پہلا قدم اٹھانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کیا جائے، اور جال ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان عملی طور پر کام شروع کر دیتا ہے تو راستے کی رکاوٹیں اور ان کے حل خود بخود ذہن پر واضح ہونے لگتے ہیں۔ ایکشن کریٹس کلیئرٹی۔ حرکت سے ہی وضاحت پیدا ہوتی ہے۔ یہ نقطہ بہت ہی خوبصورتی سے سلجھن کو دور کر رہا ہے۔ بالکل، جب تک سفر شروع نہیں ہوگا اگلا ڈرم نظر نہیں آئے گا۔ یعنی فہرست یہ بتاتی ہے کہ پہلا قدم کیا ہونا چاہیے، اور چھلانگ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ قدم حقیقت میں اٹھا لیا جائے، اور جیسے ہی وہ پہلا قدم اٹھایا جاتا ہے دوسرے قدم کی سمجھ آنے لگتی ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس تمام بحث کو سمیٹیں تو سبق انتہائی واضح ہے۔ جی، چاہے سامنے 500 میل کا صحرا ہو، دفتر کا کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہو، یا کوئی ایسا ناخوشگوار مینڈک ہو جسے کھانے سے گھبراہٹ ہو رہی ہو، پوری منزل کو، اس پورے 500 میل کے سفر کو ایک ساتھ گھرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ کیونکہ اس سے صرف خوف اور ذہنی دباؤ پیدا ہوگا۔ بالکل، اس کے بجائے صرف اپنا اگلا کالا تیل کا ڈرم تلاش کریں اور پورے اعتماد کے ساتھ اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیں۔ ایک قدم، ایک لقمہ، ایک ڈرم۔ یہ واقعی ایک ایسا طاقتور اصول ہے جسے اگر زندگی کا مستقل حصہ بنا لیا جائے تو بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان لگنے لگتی ہے۔ لیکن اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانے سے پہلے میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے۔ جی بتائیں۔ یہ خیال اس پورے نظریے کے حوالے سے ایک نیا اور تھوڑا سا پریشان کن زاویہ پیش کرتا ہے۔ کون سا زاویہ؟ اگر یہ بات سائنسی اور نفسیاتی طور پر طے ہے کہ انسانی دماغ ارتقائی طور پر اس طرح بنا ہے کہ وہ ایک وقت میں صرف ایک قدم یا افق پر موجود صرف ایک نظر آنے والے ڈرم کو ہی بہتر انداز میں سنبھال سکتا ہے، تو ذرا آج کی اس جدید دنیا کے بارے میں سوچیں۔ اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کے دور میں؟ بالکل، ذرا ہمارے ہاتھوں میں موجود اسمارٹ فونز کے لامحدود پھیلاؤ پر غور کریں۔ یہ ٹیکنالوجی ہمیں ایک ہی وقت میں سینکڑوں مختلف افق، ہزاروں کاموں کی فہرستیں اور دنیا بھر کی معلومات بے وقت دکھا رہی ہوتی ہے۔ یہ تو ایک بہت گہری بات ہے۔ ہمارا وہ دماغ جو صرف ایک تیل کے ڈرم کو دیکھنے کے لیے بنا تھا، آج اسے ہر سیکنڈ میں ہزاروں ڈرم دکھائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ جدید ٹیکنالوجی ہماری زندگیوں میں وہی صحرا کا سا مفلوج پن تو پیدا نہیں کر رہی جس سے ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ڈیزرٹ پیرالائسس بالکل ممکن ہے۔ معلومات کے اسلام محدود اور پیچیدہ صحرا میں، جہاں ہر طرف توجہ بھٹکانے والی چیزیں بکھری ہوئی ہیں، وہاں ہم اپنے لیے وہ ایک تیل کا ڈرم کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مزید گہری سوچ بچار کا مطابقہ ہے۔ بے شک، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اور اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہم آج کی اس گہری گفتگو کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کے اس ڈیپ ڈائیو نے زندگی اور اس کی مشکلات کو دیکھنے کا ایک نیا، پرسکون اور نہایت عملی زاویہ فراہم کیا ہوگا۔ پوری منزل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس اپنا اگلا ڈرم تلاش کریں اور آگے بڑھتے رہیں۔